إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں توحید کی وجہ سے پیدا فرمایا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، انسان کو اپنا مقصد کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے اس دنیا میں، ہماری پیدائش کا سبب کیا ہے، یہ وہ سبب، یہ وہ مقصد انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک انسان چھوٹا سا سامان خریدنے کے لیے اگر کسی دکان پہ جاتا ہے تو اس دکان پر پہنچ کر کے وہاں پر آنے کا وہ مقصد نہیں بھول جایا کرتا، اور جو انسان جتنا ہی زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سبب کو، وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو، وہ ہمیشہ اپنی مصلحت کو اپنے نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اگر ہم عقل مند ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ اور ایک بات،
یہ بھی سامنے رکھیں کہ اس دنیا میں آنے کے لیے سبب کون بنا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس کا ایک مقصد ہے، لیکن ہم اس دنیا میں آئے اس کے لیے سبب کون بنا، اس سبب کو بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ پہلا مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ والدین ہی ہیں جو اس دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بنتے ہیں، وہ والدین ہی ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ہمیں بچپن میں، جب ہم چل نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، حالت ایسی تھی، بچے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ماں تھوڑی سی نگہداشت میں کوتاہی کر دے تو بچہ اس دنیا سے چلا جائے اسی وقت، لیکن ایک ماں دنیا میں اسے کوئی اس کی سرزنش کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر دیا، لیکن اس کے باوجود رات کی تاریکیوں میں دنیا میں کوئی نہیں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کے پالن پوشن میں، وہ اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگاتی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ماں جو ہے گیلے میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں اپنی زندگی داؤں پر لگا کر کے اپنے بچے کو ایک جنم دیتی ہے، ایک نیا جیون دیتی ہے، اور قدم قدم پر اپنے بچے کو بچاتی رہتی ہے۔ کوئی اسے ایک حرف کہنے والا نہیں ہے کہ تمہارا بچہ کیوں مر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ماں، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ ممتا پیدا کر دی ہے، قدرت کا وہ نظام پیدا کر دیا ہے کہ بغیر کسی مصلحت کے اسے خبر نہیں ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر کے نالائق ہوگا، بڑا ہو کر کے اس کا نافرمان ہوگا۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر وہ اس بچے کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت ہے، دنیا میں آنے کا سبب جہاں اللہ رب العالمین نے توحید کو قرار دیا ہے، وہیں اس دنیا میں لانے کا جو سبب بنے ہیں ہمارے ماں باپ، ان کی خدمت کا، ان کی اطاعت و فرما برداری کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، اور پل پل پر ہر وقت ان کے خیال کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا اگر آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کے سامنے دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ نے یہ موقع آپ کو نصیب فرمایا ہے کہ آپ کے والدین بڑھاپے میں پہنچ کر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ خوش نصیبی ملی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تقل لہما، تو تم انہیں اف تک مت کہو، فلا تقل لہما اف، اف کہتے ہیں کسی نافرمانی کو نہیں کہتے ہیں، کسی ڈانٹنے اور جھڑکنے کو اف نہیں کہتے ہیں، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ اف کہتے ہیں کسی بات پر ان کی بات ناگوار گزرے اور اس ناگواری کا اظہار ایک چھوٹے سے کلمے سے اف سے ہو جائے۔ ابھی آپ نے نافرمانی نہیں کی ہے، ابھی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے، صرف ایک ناگواری کا اظہار جس کلمے سے ہوتا ہے وہ کلمہ تک اپنے منہ سے نہ نکلے۔ اور آپ جانتے ہیں ماں باپ جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے مزاج میں وہ تبدیلی آتی ہے، وہ چڑچڑاپن آتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات بولتے رہتے ہیں۔ آپ جوان ہیں، آپ کا خون گرم ہے، آپ کے سامنے نئی نئے پلان ہیں، آپ کے سامنے دنیا کے الگ الگ مقاصد ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ان باتوں میں کیا پڑنا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی ماں باپ ہیں جب آپ چھوٹے تھے تو اپنی دنیا کی سارے مشن کو، سارے پلان کو سائیڈ میں رکھ کر کے آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کی پرورش کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں تو ان کی ہم اور زیادہ خدمت کریں،
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ماں باپ کی خدمت کو عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کو اولی وقت میں پڑھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا سب سے بڑا عمل جو اس دنیا میں ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں، اس کے اوقات میں برکت پیدا ہو جائے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، عمر وہی رہے لیکن اس کی عمر کے جو اوقات ہیں ان میں برکت پیدا ہو جائے، وہ 40 سالوں میں وہ اعمال کر لے جو اعمال بسا اوقات لوگ 90 سال کی عمر پا کر کے نہیں کرتے ہیں، یہ برکت یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنی مال و اولاد میں، اپنی عمروں میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس دنیا میں وہ جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت جو قابل اقتداء ہے، جن کی پیروی کرنی چاہیے، اس روئے زمین پر انسانوں میں انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی جماعت معصوم عن الخطا نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کا، ان کے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہوا ہے، ان کے والدین کے ساتھ انہوں نے جو حسن سلوک کیا ہے، انبیاء کرام نے جو دعائیں کی ہیں اپنے والدین کے لیے، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ سورہ لقمان، اگر حضرت لقمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا۔ حضرت لقمان جو اللہ کے نیک بندے تھے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو عقل مندی چاہتے ہیں، ہر کوئی چالاک، ہوشیار، عقل مند، اور کچھ لوگ وزڈم چاہتے ہیں، حکمت والی باتیں چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں حضرت لقمان سے بڑھ کر کے علم و حکمت والا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی حکیمانہ باتیں اتنی عظیم الشان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی حکیمانہ باتوں کو، ان کے حکیمانہ اقوال کو، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت لقمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کی ہے ایسے انسان کے ساتھ حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس کی ماں نے اسے لادے رکھا، حمل میں اٹھائے رکھا، ایک کمزوری کے بعد ایک کمزوری اسے ملتی رہی، لیکن اس کی ماں اس کو اٹھا کے رکھتی ہے، حمل میں 9 مہینے اس کو اپنا خون پلاتی رہتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ اس کے جسم کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، ابھی وہ اپنے مادر رحم میں ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کا خون پیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حمل کی مدت اور اسی طرح سے دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت، یہ سب ہم نے انسان کو عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، تاکہ تو میرا بھی شکر گزار بن اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن۔ الی المصیر، تمہارا انجام میرے ہی پاس ہے، تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فلا تطعهما، اور اگر تمہارے ماں باپ تمہیں فورس کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ جہاد کریں، یعنی تمہارے اوپر یہ پریشر ڈالیں، فورس کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کر لو، فلا تطعهما، تو تم ایسی صورت میں ان کی اطاعت مت کرنا، تمہارے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، تم ان کی بات مت ماننا۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، تم صرف ان کی بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن تم دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھی صحبت کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اچھی صحبت، اچھی زندگی گزارنا، معروف زندگی گزارنا، وہ زندگی جو بھلائی والی زندگی ہو، وہ زندگی جو سماج اور معاشرے میں پہچانی جاتی ہو، اچھی سمجھی جاتی ہو، ایسی زندگی تم ان کے ساتھ گزارتے رہنا۔ آپ اندازہ کیجئے اگر والدین مشرک ہیں اور اپنے بچے کو شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ شرک جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک جو اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتایا کہ توحید ہے، اس کے توحید کے خلاف ہے، اگر کوئی والد یا کوئی والدہ اپنے بچے کو شرک کرنے کا حکم دے تو ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، معروف اور بھلائی کے طریقے پر رہنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر آپ کے والدین مسلمان ہوں، اگر آپ کے والدین مسلمان ہوں، تب آپ کے اوپر آپ کے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے والدین نیک ہوں، آپ اندازہ کیجئے آپ کے اوپر آپ کے والدین کی قدر و منزلت، آپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کے والدین مسلمان ہوں، نیک ہوں اور کسی نیکی کا حکم دے رہے ہوں، ایسی صورت میں آپ اندازہ کیجئے آپ کے والدین کی ذمہ داری آپ کے اوپر کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ والدین جنہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بنایا ہے، ایسی صورت میں آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کو کچھ نہ دیا ہوتا، آپ کو گھر سے بھگا بھی دیا ہوتا، تب بھی آپ کے اوپر ان کی اطاعت و فرما برداری فرض تھی، بلکہ سب سے بڑا فرض تھا اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ میں بات یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کا کیونکہ زندگیوں کا نقشہ کھینچا ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام کا ان کے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو اول الرسل کہا جاتا ہے، سب سے پہلا رسول کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت نوح یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ رب العالمین تو مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور جو لوگ مومن ہو کر کے میرے گھر میں داخل ہوئے ان سب کو بخش دے۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے والدین کی مغفرت کرنے سے منع کر دیا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے والد نے ان کو اپنی جائیداد سے، اپنی پراپرٹی سے بے دخل کر دیا اور ان کو چھوڑنا پڑا ان کا اپنا شہر، اور اس شہر میں کیا کیا ان کے ساتھ مصیبتیں ہوئیں، آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ بھی دعا کرتے تھے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک باپ جو نبی ہے، آپ دیکھیے جب باپ نیک ہو تو اس کی اطاعت و فرما برداری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ میرا والد نبی ہے، نبی کا خواب سچا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ایک سعادت مند بیٹا یہ ہوتا ہے جب اس کا نیک باپ اسے کسی چیز کا حکم دے تو سعادت مند بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت یحییٰ کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا اور فرمایا کہ وہ کیسے تھے. فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے, نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے, وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے پاس صرف ان کی والدہ تھی, ان کے والد نہیں تھے, ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللہ رب العالمین نے, میرے رب نے مجھے جبار اور کمینہ اور نافرمان نہیں بنایا ہے, مجھے شقاوت اور بدبختی والا نہیں بنایا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ دراصل ان کے اندر شقاوت اور بدبختی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے اندر نیکی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے اور کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ غزوہ لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کا, غزوہ لڑنے کا کتنا اونچا مقام ہے. آج دنیا میں آپ کی لاکھوں دوڑ دھوپ ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے کا کتنا اونچا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اٹھی ہوئی دھول جو صحابہ کرام کے ناک میں جمتی تھی, آج ہماری دن بھر کی تمام دوڑ دھوپ اس کے آگے ہیچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے صحابہ کرام کو مشورہ دیتے اور کہتے تم ہجرت پر بیعت لینا چاہتے ہو, تم جہاد پر بیعت لینا چاہتے ہو, یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صحابہ کرام جواب دیتے, کوئی کہتا میرے پاس میری والدہ زندہ ہیں, کوئی کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دونوں زندہ ہیں. آپ کہتے جاؤ انہی میں جہاد کرو. بعض صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما کہ جاؤ تم اپنی والدہ کو لازم پکڑو اور انہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے, انہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یعنی ان کی خدمت کرو, انہیں آسانی پہنچاؤ. یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے. طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس والد اور والدہ دونوں موجود ہیں. آپ نے فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما کہ جاؤ تم اپنے والدین کو لازم پکڑو, انہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے بھائیوں, آج مسئلہ ہوتا ہے لوگ جب اپنی زندگی سپریٹ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ الگ ہو کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ کیس آیا اور ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مال کی بات کرتا ہے, انت و مالک لابیک, تو تیری پوری جان, تیرا پورا جسم, تیری پوری شخصیت, و مالک اور تو نے جو مال کمایا ہے سب کچھ تیرے والد کا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالہم, بے شک ایک انسان کی سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھی اور عمدہ کمائی اس کے اولاد ہوتے ہیں, لہذا تم اپنے اولاد کے مال میں سے کھایا کرو. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی شروع ہوئی, ہم اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر کے یا اچھے انداز میں الگ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں. میرے بھائیوں, یہ غیر اسلامی تعلیمات اور غیر اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعلیمات, وہ تعلیمات جو ماں باپ کے سلسلے میں ہیں, ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں, اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں, اور ہم اگر ہمارے پاس بھی عقل ہے تو ہم اپنی عقل سے غور کریں کہ اس دنیا میں لانے کا سبب کون ہے, صرف لانے کا سبب نہیں. اگر ہم صرف لانے کا سبب کہتے ہیں تو یہ بہت کاروباری بات ہو جائے گی. اس دنیا میں لانے کا, اس دنیا میں لانے کے بعد پل پل آپ کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے والدین ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو ممکن ہے آپ کا استاد بھی کبھی آپ کا برا چاہ سکتا ہے, ممکن ہے آپ کا سب سے قریبی دوست بھی آپ کا برا چاہ سکتا ہے, لیکن دنیا کی واحد وہ ذات ہے,
وہ ماں باپ کی وہ ذات ہے جو کبھی کسی بچے کا اپنے بچے کا برا نہیں چاہ سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کو غنیمت جانیں. جن لوگوں کو یہ توفیق ملی ہے، یہ موقع ملا ہے کہ ان کے والدین اس دنیا میں ان کے پاس موجود ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں. کیونکہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نام اعمال کو بھاری کرنے والی سب سے اچھی چیز حسن اخلاق ہے. آپ اگر اپنا اخلاق بہتر کرتے ہیں تو آپ کا جنت میں اونچا مقام ہوگا، اور آپ کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر اگر کسی کے ساتھ ہوگا، آپ کے اخلاق کے، آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں. آپ دنیا میں نیتا بن جائیں، آپ دنیا میں لوگوں میں بہت مشہور ہو جائیں، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ کے اچھے اخلاق آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہ نظر آئیں. سلف صالحین جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سلفی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اوپر کے فلور میں رہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نیچے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اوپر کے فلور میں کیسے رہیں، حالانکہ یہ رہنا جائز ہے. حضرت محمد بن سیرین کے پاس کسی کو بھیجا گیا کہ جاؤ ان سے کچھ نصیحت حاصل کر لو. انہوں نے دیکھا کہ محمد بن سیرین ایک عورت سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ مریض ہیں. انہوں نے آ کر کے واپس کہا کہ اس آدمی سے میں کیا نصیحت حاصل کروں گا، یہ تو بیمار لگ رہا ہے، مریض لگ رہا ہے. ان کو بتایا گیا یہ بیمار نہیں ہیں، ان کی آواز جو سائیں سائیں ہو رہی ہے، اندر گلے میں گھٹ رہی ہے، یہ دراصل اپنی ماں سے مخاطب ہے. وہ بڑھیا جو وہاں کھڑی ہے وہ ان کی والدہ ہیں، وہ صرف اپنی ماں کے احترام میں اپنی آواز بلند نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، تو سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا اپنے والدین کے ساتھ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. سب کے ساتھ اخلاق بہتر ہو تو والدین کے ساتھ اور زیادہ بہتر ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کے اعمال درست کر دے، ہم تمام کے اخلاق درست کر دے، ہم تمام کے جتنے حسن سلوک ہیں ان کا سب سے پہلا حقدار ہم اپنے ماں باپ کو بنائیں. اے اللہ رب العالمین، دنیا میں مسلمان جہاں بھی کسی بھی علاقے میں پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.